سول نافرمانی کا مقصد کیا ہے؟ سول نافرمانی بغاوت کی ابتدا ہے، پہلا قدم ہے. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب اس حکومت کے احکام نہیں مانے جائیں گے، اس کو ٹیکس نہیں دیا جائے گا، اس کے واجبات نہیں ادا کیے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکومت کو یا اس کے نظم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ بغاوت کی ابتدا ہے. یعنی بغاوت کی ابتدا یہ ہے انتہا ہتھیار اٹھانا. میں نے اسی پہلو سے اس کو میزان میں بیان بھی کیا. تو اب بغاوت ہو گئی. جب آپ نے سول نافرمانی کا اعلان کر دیا تو اصل میں آپ نے بغاوت کا اعلان کر دیا. جی، اب سوال صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جمہوری ریاست کے اندر کسی نے سول نافرمانی کا اعلان کیا یا استبدادی وہ ریاست جس کے اندر قانون کی حکمرانی تھی اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا، تو اس صورت میں اب تک تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس فریق کے پہلو سے کہ جو خود اقدام کر رہے حکومت کے خلاف. جو حکمران ہیں اور وہ بھی ظاہری بات ہے اگر اللہ کے ماننے والے ہیں تو وہ کیا ان لوگوں کے اوپر فساد فی الارض کی سزا کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا ان لوگوں نے جمہوریت کے اندر اگر آپ بغاوت کریں تو کیا نتیجے کے اعتبار سے یہ فساد فی الارض بن جاتی ہے؟ اور استبدادی قانون کی حکمرانی والی حکومت میں اگر آپ مثال کے طور پر بغاوت کریں تو کیا وہ فساد بن جاتا ہے؟ یہ بات تو میں بڑی وضاحت سے عرض کر چکا ہوں کہ جب مسلمانوں کا کوئی نظم امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہے، یعنی اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومتیں بنیں گی، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہیں گی اور ان سے محروم ہو جانے کے بعد اپنا جواز کھو دیں گی، تو اب کسی کے لیے کسی نوعیت کی بغاوت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتی. ہوگی تو جس درجے میں بھی ہوگی وہ اصل میں فساد فی الارض اور اس کے بارے میں اقدام کرنے کا حکومت کو حق حاصل ہو گیا. اس میں بحث یہ ہوتی ہے کہ کس درجے میں معاملہ ہوا ہے. ظاہر ہے اسلام پھر ایک دوسری بات بھی کرتا ہے اور وہ بات اگر آپ خود فساد فی الارض کی آیت کو دیکھیں تو اس سے بھی واضح ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. تمرد اور سرکشی کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ وہ اس سے باز آ جائے. یعنی پہلے ہی مرحلے میں آپ ان کو باغی نہیں قرار دے دیں گے. اس میں ایک تدریج ہے. جس طرح سے گھر میں اگر مثال کے طور پر بغاوت ہو گئی ہے جس کو نشوز کہتے ہیں تو اس میں بھی پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فیضوہن. یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورہ مائدہ میں تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کو ریاست کے نظم کو تسلیم کرنے پہ آمادہ کیا. اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر وہ تسلیم کر لیں تو انہوں نے ہتھیار بھی اٹھا رکھے ہوں، اس نصیحت کے نتیجے میں پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. اگر کوئی جرم انہوں نے کر دیا ہے تو وہاں تک معاملہ رکھا جائے. اس سے آگے بڑھ گئے اور اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے کوئی اقدام کر دیا، ایسا اقدام کر دیا جس میں لوگوں کی جان مال یا آبرو کو خطرے میں ڈال دیا. اب آپ اس کو فساد فی الارض کی سزا دے سکتے ہیں. وہ بھی اسی صورت میں جب تنبیہ کے نتیجے میں وہ باز نہ آئے، اپنے تمرد پر قائم رہیں. اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو اقدام انہوں نے کیا ہے اس اقدام کے لحاظ سے سزا کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ کے علم میں ہے کہ 4 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں. اس میں انتہائی سزائیں بھی ہیں اور انتہائی کم تر سزائیں بھی ہیں. وہ جو کم تر سزا ہے وہ ہے او ینفو من الارض، یعنی ان کو پھر جلاوطن کر دیا جائے. ظاہر ہے موجودہ زمانے میں اب جلاوطن کرنا آسان کام نہیں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جیل میں ڈال دیا. تو اس میں خود قرآن نے ایک ترتیب اور تدریج قائم کی ہے کہ آپ یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک جا سکتے.